السلام علیکم۔ میں ہوں سید جاوید، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سیرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظہور قدسی سے مسجد قباء تک کے سلسلہ کی قسط نمبر 3 کے ساتھ۔ بچے کی تلاش میں سبھی عورتیں عبدالمطلب کے گھر پہنچیں، لیکن بچے کے یتیم ہونے کے سبب لوٹ گئیں۔ انہیں تو باپ ہی سے حسن سلوک کی امید ہوتی تھی، غرض ساتھ والیاں دوسرے گھروں سے بچوں کو لے کر واپس ہو گئیں۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ شہر میں ایسا کوئی نومولود نہیں جس کا باپ زندہ ہو اور بچہ لیے بغیر لوٹنا برا معلوم ہوتا ہے۔ حارث نے جواب دیا، اسی بچے کو لے لو، شاید اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے خیر و برکت دے۔ حوصلہ پا کر وہ حضرت آمنہ کے پاس آئیں، در یتیم کو دیکھا تو فریفتہ ہو گئیں۔ ان کا بیان ہے کہ آپ ایسے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے جو دودھ سے زیادہ سفید تھا، نیچے سبز حریر بچھا ہوا تھا، جسم سے مشک کی مہک پھیل رہی تھی۔ آپ سو رہے تھے۔ آپ کی معصومیت اور ملکوتی حسن نے مسحور کر دیا۔ آہستہ سے قریب گئیں، اپنا ہاتھ سینہ مبارک پر رکھا۔ آپ نے ایک دلنواز تبسم کے ساتھ دونوں آنکھیں کھول دیں۔ مجھے یہ محسوس ہوا کہ جیسے آنکھوں سے نور کے دو دھارے نکل کر فضا کو منور کر رہے ہوں۔ میں نے آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا، گود میں اٹھا کر داہنی چھاتی منہ میں دے لی۔ کچھ دیر بعد رخ بدلنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ جب تک آپ میرے پاس رہے، اسی طرف سے دودھ پیتے رہے، دوسرے حصے کو منہ تک نہ لگایا، اس لیے کہ آپ کو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ کوئی اور بھی دودھ میں آپ کا شریک ہے۔ شروع ہی سے اللہ نے آپ کو عدل پر قائم فرمایا۔ میں حیران تھی کہ اتنا دودھ کس طرح میری چھاتیوں میں اتر آیا۔ پہلے تو میرا بچہ عبداللہ بھی سیر ہو کر دودھ نہیں پی سکتا تھا اور اکثر بھوک کے مارے سوتا نہ تھا۔ یہ پہلی برکت تھی جو اللہ نے آپ کو سینہ سے لگانے پر ظاہر فرمائی۔ یہ موقع تھا کہ والدہ محترمہ نے فرمایا، اے مہربان اور شریف انا دائی، یہ بڑی شان والا بچہ ہے۔ پھر وہ سب کچھ بتایا جو آپ نے دیکھا اور محسوس فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ مجھ سے 3 راتوں سے کوئی برابر کہہ رہا ہے اپنے بچے کو قبیلہ بنی سعد بن بکر اور اس میں بھی آل ابو ذؤیب میں دودھ پلوانا۔ یہ مزدہ سن کر حلیمہ نے جواب دیا کہ میں ابو ذؤیب کی بیٹی ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ بن حارث اور ابو ذؤیب کنیت ہے، اور میرے شوہر کا نام حارث بن عبدالعزیٰ ہے۔ خیر و برکت کے اس مخزن کو سینے سے چمٹائے حلیمہ اپنے خیمے پر لوٹ آئیں۔ رات آئی تو ان کے شوہر اپنے مریل اور بوڑھی اونٹنی کو چارہ دینے کے لیے اٹھے۔ اونٹنی پر ہاتھ پھیرا تو اس کے تھنوں کو دودھ سے چھلکتا ہوا پایا۔ خوشی سے باغ باغ ہو گئے کہ جو جانور بڑی مشکل سے گزارے کے موافق دودھ دیتا تھا، آج اس کے تھن چھلک رہے ہیں۔ دودھ دوہا تو اتنا نکلا کہ سب نے سیر ہو کر پیا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے لیے وہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی کہ کئی دن بعد ہم شکم سیر ہو کر سوئے۔ حارث نے کہا، اے حلیمہ، یہ بچہ بڑا مبارک اور مقدس ہے۔ ہمارے بچے بھی آج پیٹ بھرنے سے میٹھی نیند سو رہے ہیں اور ہمیں بھی سیرابی نصیب ہوئی ہے۔ بعد میں حضرت حلیمہ کو اکثر کہا کرتے ہیں کہ وہ دن اور ہماری زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ آپ کے سبب خیر و برکت سے ہمارے گھرانے کو نوازتا رہا۔ اس گراں بہادر دولت کو پانے کے بعد حلیمہ نے 3 دن مکہ میں قیام کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک رات دیر گئے میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک نور نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے اور ایک سبز پوش شخص آپ کے سرہانے کھڑا ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنے شوہر کو جگایا، اس نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ کیفیت جاتی رہی تو کہا، اے حلیمہ، اس کا کسی سے ذکر نہ کرنا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ وہ ذات گرامی ہے جس کی پیدائش پر یہودی پریشان ہیں۔
ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ اس امانت کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ والیاں رخصت ہو گئیں۔ آخر حضرت آمنہ کی اجازت لے کر وہ بھی گھر لوٹنے کی تیاری کرنے لگے۔ سواری کی گدھی پر گود میں دولت لازوال کو لے کر خود بیٹھیں اور مکہ کی گلیوں سے ہو کر کعبۃ اللہ کے سامنے آئیں۔ ان کا بیان ہے کہ یہاں پہنچ کر میری سواری نے 3 سجدے کیے، پھر آسمان کی طرف سر اٹھایا اور آہستہ آہستہ اپنی راہ پر چل پڑی۔ چلتے چلتے وادی المیسر میں پہنچے تو 7 والیوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ ان کے اس قدر جلد آ ملنے پر حیران تھیں، چونکہ آتے ہوئے ان کی سواری ضعف اور سست روی کے باعث پیچھے رہ جاتی۔ عورتوں نے پوچھا کیا بچہ لے آئیں؟ کہا خدا کی قسم میری گود میں بیٹھنے والا سب بچوں میں بزرگ ترین اور برکت والا ہے۔ کہا کون؟ وہی عبدالمطلب کا پوتا؟ جواب دیا ہاں وہی جسے یتیم پا کر تم سب نے چھوڑ دیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس منزل سے کوچ بھی نہیں کیا کہ بعض عورتوں میں حسد نمایاں ہونے لگا۔ آپ کی برکت سے ہماری گدھی سب سواریوں سے آگے نکل گئی۔ میں ہوں سید اہل جاوید، قافلہ تعجب سے دیکھتے اور آپ کی پوچھتے خدمت میں حاضر کہ کیا ہوں۔ یہ وہی جانور ہے؟ سیرت احمد میں کہتی مجتبیٰ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سواری تو بے شک وہی ہے، ظہور قدسی سے لیکن سوار مسجد بڑی قباء عظمتوں تک اور کے برکتوں سلسلے والا کی ہے۔ قسط نمبر 2 کے ساتھ اس طرح ہم مسافت طے کرتے عالم ہوئے شروع وادی کریں۔ یہ حوازن میں نورانی پہنچی درخت سعد بن بکر کی آبادی میں پہنچ گئے۔ کہا تو حضرت شخصاری نے عبدالمطلب وادی کہتے حوازن ہیں کو کہ بنجر ایک بار بنا میں دیا تھا۔ حتیم کعبہ میں مسن پر سو بنی رہا سعد تھا، کے گھرانے کی زمینیں آنکھ سب سے لگی زیادہ ہولناک منظر تو ایک پیش کر خواب رہی تھیں۔ دیکھا، بڑی پریشانی ہوئی۔ جانوروں کے تن سوکھ گئے اس تھے، عالم میں اٹھا وہ اور ایک لاغر اور قریشی بے دم ہو گئے تھے، کاہنہ کے پاس لیکن گیا اللہ کے ہونے تاکہ والے اس کی نبی صلی تعبیر اللہ معلوم علیہ کروں۔ وسلم کے قدم کی برکت سے خواب میں ایک درخت دیکھا، بنت ابو زبیب کی اس کی زمینیں چوٹی شاداب بڑھتے بڑھتے آسمان کو چھونے ہو گئیں۔ لگی، پھیلتے بکریاں پھیلتے شام کو مشرق اور لوٹتیں مغرب پر تو ان کے چھا گئی۔ پیٹ اور تن بھرے ہوتے۔ اس سے نور بستی کی والے ایسی اپنے شعاعیں چرواہوں سے پھوٹیں کہتے کہ تم بھی کہ اپنی سورج بکریاں بھی وہاں اس لے کے جاؤ آگے مان تھا۔ جہاں حلیمہ کے جانور عرب چرتے و ہیں۔ عجم اس درخت کے لیکن آگے یہ سجدہ نصیبوں کی ریز بات تھے۔ تھی، آسمانوں سے برکت و کبھی وہ رحمت نے درخت مدتوں آنکھوں سے بعد اوجھل ہو جاتا تھا نزول کے لیے اور کاشانہ کبھی حلیمہ آب و کو تاب سے منتخب کیا نمودار تھا۔ ہوتا۔ سبحان اللہ۔ قریش کی ایک جماعت اس حلیمہ کی کا گھر، ٹہنیوں سے لپٹی ہوئی تھی، حلیمہ سعدیہ کا دوسری گھرانہ اس کے کل کاٹنے 6 کے افراد درپے پر تھی۔ مشتمل تھا۔ اتنے میں شوہر کاٹنے حارث، والے گروہ کے قریب شیخوار ایک عبداللہ، جوان رانا بیٹیاں نمودار ہوا، انیسہ، حذیفہ اور ایسا جدامہ، حسین اور انہی کا پاکیزہ لقب شیمہ خوشبو تھا۔ والا کہ یہی میں نے آمنہ آج کے تک لال کو کسی گود میں شخص کو لیے ایسا کھیلتی نہیں رہتیں، دیکھا۔ آپ کی دیکھ وہ بھال ان میں ماں کا دشمنان ہاتھ درخت بٹاتیں۔ نور کو مار بھگاتا عبداللہ ہے، آپ کا دودھ شریک ان بھائی کی تھا۔ کمریں توڑتا ہے حلیمہ کہتی اور ہیں کہ ان کی ایام آنکھیں شیر خوارگی پھوڑتا میں ہے۔ بھی آپ میں نے عام ہاتھ بچوں کی طرح بڑھایا بول و براز کہ سے اس کے اپنے سمبل کپڑوں کو کھاؤں۔ گندہ نہیں فرماتے تھے۔ جوان رانا نے کہا آپ کا اس ضروریات میں سے آپ فارغ کا ہونے کا کوئی وقت حصہ مقرر نہیں، تھا۔ یہ تو ان کے اگر نصیب کبھی میں آپ ہے کا سطر کھل جو جاتا اس کی شاخوں تو سے جب تک لٹک اسے رہے۔ ڈھانک نہ دیا جاتا آپ اس روتے خواب نے رہتے۔ مجھے دہلا آپ کا کر بدن رکھ دیا ہمیشہ ہے صاف اور پاک اور ہوتا۔ اسی سے میں پریشان ہوں۔ کبھی منہ دھونا چاہتی تو دیکھتی کہ اس کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔ اب میں نے جو آپ کی کہنا کا نشو منہ بڑی غور تیزی سے دیکھا ہوئی۔ جب تو آپ وہ پاؤں گہری پاؤں چلنے سوچ میں لگے ڈوبی ہوئی تھی۔ تو زیادہ تر شیمہ بار آپ سے بار کھیلا اس کے کرتیں۔ چہرے کا رنگ بدل ایک رہا بار تھا۔ انہوں نے آپ کو بہت بڑی تنگ دیر کیا بعد اس نے تو کہا غصہ میں کہ آ اگر کر آپ واقعی نے تم ان نے کے ایسا کندھے خواب پر اس دیکھا زور ہے سے کاٹا تو پھر تمہارے کہ دانتوں سلب سے کے ایک نشان ایسی بیٹھ گئے۔ ہستی پیدا ہوگی اس وقت کی یہ زحمت جو مشرق و نصف مغرب صدی پر بعد حکمرانی وجہ کرے گی۔ رحمت بن گئی۔ 9 ہجری کے غزوہ بلادر حوازن میں جب سرور مسلمانوں کائنات کے صلی ہاتھوں اللہ گرفتار علیہ ہوئیں وسلم تو انہوں نے کہا میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہوں۔ بڑے نور احترام اعلیٰ سے نور۔ انہیں نبی حضرت رحمت کے عبداللہ حضور پیش کیا باپ گیا۔ کے بڑے چہیتے، بوڑھی شیمہ نے حسین، بچپن کا واقعہ بھری یاد مرتبہ، دلایا فیاض اور اور پاکباز ثبوت کے تھے۔ طور پر کندھے پر دانتوں کے نشان دکھلائے۔ کہتے ہیں کہ حضور جب وہ اکرم صلی فدیہ کے اللہ اونٹوں علیہ کی وسلم کو یہ قربانی کے واقعہ بعد یاد لوٹ آ رہے گیا، تھے اپنی تو چادر ایک بچھا کر نور انہیں ان کی عزت و پیشانی احترام سے پر بٹھایا آویزہ تھا۔ اور گزشتہ حالات راستہ کے میں ان کا گزر یاد بنی دلانے پر اسد کی آپ صلی اللہ قتال علیہ بنت وسلم آبدیدہ نوفل، ہو گئے۔ ورقہ فرمایا بن میرے نوفل پاس کی رہنا بہن چاہو پر تو ہوا۔ بہن کی طرح رہ سکتی ہو۔ اس نے دیکھا تو تو کہا کہ ایمان جتنے لائیں اونٹ اور ذبح عرض ہوئے کیا ہیں کہ میں اپنے لوگوں میں اتنے میں لوٹ آپ کو جانا دینے چاہتی کے ہوں۔ لیے تیار ہوں، حضور صلی آپ اللہ میرے علیہ پاس وآلہ ٹھہر وسلم نے جائیے۔ بہت کچھ دے کر آپ محبت نے کے جواب ساتھ دیا، ان کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا۔ اس عطا میں 3 غلام اور باندی، کچھ اونٹ اور بہت سی بکریاں بھی شامل تھیں۔ بغض یہود۔
حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ بنی سعد کے کہنے میں رہتے چند روز گزرے تھے کہ اس آبادی سے چند یہودیوں کا گزر ہوا۔ حلیمہ نے بچے کے علو شان انہیں بتلائی۔ یہ سن کر ایک یہودی نے کہا اسے قتل کر ڈالو۔ اتنے میں دوسرے نے پوچھا کیا اس بچہ کا باپ زندہ ہے؟ ڈر کر انہوں نے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کا باپ یہ ہے اور میں اس کی ماں ہوں۔ یہودیوں نے کہا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو ہمارے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا تھا، کیونکہ ہماری کتابوں میں نبوت کی نشانیوں میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانا بھی شامل ہے۔ ایک دفعہ یہ لوگ اوقاز کے میلے میں بھی گئے۔ وہاں ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی تو چیخنے لگا کہ اے اوقاز والو، اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دو، ورنہ بڑا ہو کر یہ تم سب کو مٹا ڈالے گا۔ حضرت حلیمہ فوراً وہاں سے کھسک گئیں اور میلہ کے ہجوم میں ادھر ادھر ہو گئیں۔ صاحبان ابر۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، ہر وقت آپ کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا۔ ایک دن شیمہ آپ کو لے کر باہر نکل گئی۔ دن گرم اور دھوپ تیز تھی۔ تلاش کرتے کرتے میں شیمہ کے پاس پہنچی اور اسے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ آپ پر موسم کی شدت کا کوئی اثر نہ تھا، کیونکہ آپ پر ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کیے ہوئے تھا۔ آپ جدھر جاتے ابر کا ٹکڑا سایہ پوش ہو جاتا۔ بجل دل۔ 2 سال تک دائی حلیمہ نے گڈری کے لال کو اپنے گود میں محبت، فصاحت اور بلاغت گھول گھول کر پلائی۔ جب مدت پوری ہوئی تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ آپ کی نشو و نما اور بچوں کی نسبت بہت اچھی تھی۔ آپ بہت توانا، تندرست اور اپنے ہم عمروں سے زیادہ اونچے پورے تھے۔ جسمانی اعتبار سے آپ 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ حسب معاہدہ اب بچے کو ماں کے حوالے کرنے کا وقت آ گیا۔ حلیمہ مغموم تھی کہ یہ منبع خیر و برکت جلد جدا ہو جائے گا۔ ان کا جی انہیں چھوڑنے پر کس طرح آمادہ نہ ہوا۔ بس یہی خواہش تھی کہ کاش چمن ہاشمی کا یہ غنچہ نور یہیں پھول بنے۔ دل پر پتھر رکھ کر حضرت آمنہ کی امانت انہیں سونپنے مکہ آئیں۔ اتفاق کی بات کہ ان دنوں مکہ میں کسی وبا کا زور تھا۔ جب حلیمہ نے بچے کو چند سال اور رکھنے کا خیال ظاہر کیا تو حضرت آمنہ نے وبا کی وجہ سے واپسی پر اصرار نہیں کیا۔ یوں حلیمہ سعدیہ کی مراد بر آئی اور وہ خوش خوش اس ہستی کو دوبارہ اپنے گھر لے آئیں، جو خانوادہ حارث کے لیے رحمت ہی رحمت تھی۔ غسل قلب۔ بنو سعد میں لوٹنے کے 2 ماہ بعد ایک عجیب واقعہ پیش آیا، جسے شق و صدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ شداد بن اوس کہتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اتنے میں بنی عامر کا ایک بوڑھا شخص حاضر ہوا۔ کچھ دیر بعد اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنائیے۔ ان کی خواہش پر آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم خلیل اللہ کے مجسم دعا اور اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ مزید تفصیل یہ ہے کہ جب میں اپنی ماں کے بطن سے عالم ظاہر کی طرف منتقل ہوا تو شیخوارگی کا زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ وادی میں نکل گیا۔ اتنے میں ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کے تھال میں برف بھری ہوئی تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ دور سے انہوں نے کہا یہ بچہ قریشی ہے، ہم میں سے نہیں، اسے چھوڑ دو۔ اتنے میں ان لوگوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا، اندرونی اعضاء نکال کر برف سے اچھی طرح دھوئے اور پھر انہیں اپنی جگہ رکھ دیا۔ اب دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرا دل چیرا اور ایک سیاہ رنگ کا ٹکڑا باہر پھینک دیا، پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا۔ اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا۔ دل کو اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اس مہر کی لذت اور ٹھنڈک میں عرصہ دراز تک محسوس کرتا رہا۔ اب تیسرے نے سینہ سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم مندمل ہو گیا۔
میں آرام سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تینوں نے باری باری مجھے سینہ سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ کہا اے حبیب خدا، گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ اگر آپ کو علم ہو جاتا کہ مستقبل میں آپ کو کیا کیا خیر و برکت، رفعت اور بلندی مقامات حاصل ہوں گے۔ آپ کے دوست شریک بھائی نے یہ منظر دیکھا تو سخت گھبراہٹ میں دوڑتا ہوا اپنے والدین کے پاس پہنچا اور کہا کہ میرے قریشی بھائی کا دوست سفید پوش آدمیوں نے پیٹ چاک کر دیا ہے۔ رضائی والدین بھاگ کر وہاں پہنچے، دیکھا آپ کا رنگ فق ہے، باختیار گلے لگایا۔ گھر لائے تو شوہر نے کہا کہ مجھے آسیب کا ڈر ہے، اس سے پہلے کہ بچے کو کچھ ہو جائے اسے گھر پہنچا دینا چاہیے۔ چنانچہ وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے غیر متوقع آمد پر پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ہم نے پال پوس کر بڑا کر دیا، اب ہماری ذمہ داری تمام ہوئی۔ حضرت آمنہ نے فرمایا تم پچھلی بار لے جانے پر اصرار کر رہی تھیں، اب کیا ہو گیا؟ بی بی حلیمہ نے سارا واقعہ گوش گزار کیا۔ والدہ محترمہ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا کی قسم اس پر کوئی آسیب نہیں آ سکتا، اس بچے کی بڑی شان ہے۔ غرض ایک بار پھر حلیمہ سعدیہ کا گھر خوش بختیوں اور سعادتوں کا گہوارہ بن گیا۔ ماورائے سخن بھی ہے ایک بات، محمد ابن سعد نے اخبار النبی میں لکھا کہ شق صدر کا واقعہ 4 برس کی عمر میں پیش آیا۔ محمد قسطانی کا خیال ہے کہ غسل قلب کا واقعہ شیخ بخارگی ہی کے زمانے پر موقوف نہیں بلکہ متعدد بار ہوا، پہلی دفعہ عالم طفلی میں، دوسری بار صحرا میں جبکہ آپ کی عمر 10 سال تھی، تیسری دفعہ یہ واقعہ پیش آیا غار حرا میں بوقت نزول وحی، اور چوتھی مرتبہ سفر معراج کے موقع پر۔ ان روایات کو سند اور روایت کی میزان میں تولنا ہمارا منصب نہیں، اگر کوئی بات ناقص نہ انسانی فہم سے بالاتر ہو تو اس کا انکار جہالت کی دلیل ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر علم نشرح میں لکھا ہے کہ پہلی بار دل سے حب لہب نکالا گیا، دوسری دفعہ اللہ کی مرضی کے خلاف متوقع جوانی کی رغبتوں کے تدارک کے لیے، تیسری مرتبہ دل کو وحی کی تحمل کے قابل بنایا گیا، معراج کے موقع پر چوتھی بار تاکہ دل کو عالم ملکوت کے مشاہدے کی قوت حاصل ہو۔ علم نشرح اللہ کا صدر کا قرآنی آیت شق صدر کے واقعات کی تصدیق کرتی ہے۔ خود سال دوم خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بن مالک کہتے ہیں کہ میں بچپن میں سینہ اقدس پر زخم کی سلائی کرنے کے نشانات دیکھا کرتا تھا۔ آنکھوں دیکھا، حضرت حلیمہ سال میں 2 بار حضرت آمنہ سے ان کے نور نظر کو بلانے لاتیں، ایک روایت کے موجب 4 سال اور دوسری روایت کے مطابق 5 سال بعد صحرائی تربیت کے اس شاہکار کو آغوش مادر میں بٹھا کر حضرت حلیمہ بوجھل دل کے ساتھ بنو سعد کے ٹھکانے لوٹیں۔ فنور دیدہ زندگی بھر حلیمہ کی آنکھیں روشن کرتا رہا، خیر کا دروازہ جو اس ذات کے طفیل کھلا تھا بنو سعد پر پھر کبھی بند نہ ہوا۔ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ عالم طفلی میں کوئی گندی حرکت آپ سے سرزد نہ ہوئی، آپ دوسرے بچوں کی طرح گریہ و زاری نہیں فرماتے تھے، ہماری ضروری سے فراغت کا وقت متعین تھا، آپ چاند کی طرف پہنچ کے اکثر اس سے باتیں کرتے رہتے، کوئی غیبی ہاتھ آپ کا پنگوڑا ہلاتا رہتا، بڑے ہوئے تو عام بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے، خود بھی وہاں سے ہٹ جاتے اور انہیں بھی کھیلنے سے منع فرماتے۔ ہوش و بارہ تو کتاب فطرت کی اوراق، ریگستان کی وسعتوں، آسمان کی رفعتوں، پہاڑوں کی بلندیوں، موسم کی تندیوں، ہوا کی سبک ساریوں اور چشموں کی نغمہ سنجیوں کی صورت میں کھلے۔ صحرا کی وسعتوں میں ایک مقناطیسی کشش، ایک کیفیت جمال جلال اور ایک قوت نمو ہوتی ہے جو جسم و جان کی صلاحیتوں کو بیدار کرتی ہے۔ وہ جسے اللہ تعالیٰ معلم کتاب و حکمت بنانے والا تھا، اس کی خبر و نظر کے لیے درسگاہ فطرت کھول دی۔ بدویوں کی سادہ زندگی انسانی فطرت کے شریفانہ جواہر
اور زبان و بیان کی فصاحت عطا فرمائی۔ جبھی تو ارشاد ہوا میں تم میں سب سے خالص عرب ہوں، میں قریشی ہوں، اور میں نے بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر پرورش پائی۔ اور فرمایا میں تم سب میں زیادہ فصیح اس لیے ہوں کہ قریش سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے۔ پاس رضاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رضاعت کا پاس عمر بھر رکھا اور آپ پھر زوجہ محترمہ کو متوجہ فرمایا۔ انہوں نے 40 بکریاں، اور جب آپ نے اعلاء کلمۃ الحق بلند فرمایا تو حضرت حلیمہ اور حارث حاضر خدمت ہوئے اور آپ کے دست حق پرست سے ایمان کی دولت سے بختیار میری ماں کہتے ہوئے اٹھے اور اپنی چادر بچھا کر انہیں بٹھایا۔ فرط محبت سے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھا اور ماں کہتے رہے۔ ان کی ہر ضرورت پوری فرمائی۔ حلیمہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مدینہ آئیں۔ انہوں نے بھی اجازت کے ساتھ اپنے آقا کا عمل دہرایا اور انہیں بہت کچھ عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور شریک بھائی نے کسی وقت آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کسی کی بعثت ہونے والی ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کے دن میں تجھے پہچان کر تیرا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ صاحب ایمان لائے تو اکثر بیٹھ کر رویا کرتے تھے اور پھر خوشی سے مسکراتے اور کہتے مجھے تو صرف یہ امید ہے کہ قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ لیں گے تو میری بخشش۔ سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین ہوا۔ اس میں قبیلہ حوازن اور بنی سعد بن بکر کے لوگ بھی مد مقابل تھے۔ جنگ کے بعد بہت سا مال و منال اور مرد و زن کا مال غنیمت میں آئے اور مجاہدوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوٹتے ہوئے مقام جعرانہ میں مقیم تھے کہ حوازن کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا اور ایمان لے آیا۔ ان کے سردار اور خطیب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اسیران جنگ میں آپ کی بہنیں، خالائیں، پھوپھیاں شامل ہیں۔ جو دور کے رشتے ہیں وہ بھی آپ سے قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ میری ماں باپ آپ پر فدا، انہوں نے آپ کو اپنی گودوں میں اٹھایا ہے، آغوش میں بٹھایا ہے، زانوؤں پر کھلایا ہے اور اپنی چھاتیوں سے آپ کو دودھ پلایا ہے۔ اگر ہم شاہان اور غسان اور ہیرا سے یہ سلوک کیے ہوتے یا جو منزلت آپ کی ہے ان کو حاصل ہوئی ہوتی تو ان سے بھی ہم اس آس لگائے ہوتے۔ سو بات کی ایک بات، آپ تو بہترین کفیل ہیں۔ یہ تقریر سن کر ارشاد فرمایا تم نے آنے میں بڑی تاخیر کی، میں نے گمان کیا کہ شاید تم نہ آؤ گے، سب کچھ بانٹا جا چکا ہے۔ اب یوں کرو کہ جب میں نماز ظہر پڑھا کر چکوں تو تم کہنا مسلمانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کی بدولت ہم طلبگار شفاعت ہیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اور اپنے بنی عبد المطلب کے حصہ کے بنی حوازن کے لونڈی و غلام انہیں واپس کر لیے۔ یہ دیکھ کر مہاجرین و انصار نے اپنے حصہ پیش کر دیا۔ قبائل عرب نے بھی ان کی تقریر کی کیونکہ رشتہ رضاعت بنی حوازن کے لیے ابر جود و کرم بن کر برسا۔ درود و سلام اس شیر خوار بنی حوازن پر جس نے اس قبیلہ کے ہزاروں غلاموں اور لونڈیوں کو آزادی اور دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی تیسری قسط اختتام کو پہنچتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم رحمت للعالمین والدہ ماجدہ کے ساتھ یہاں سے آگے شروع کریں گے۔ ابھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔